میرے چہرے کا ایک سائڈ بالکل بلو تھا اور سوجا ہوا تھا، اور میں چونکہ انہوں نے مجھے جب ڈالا تو میں سیدھی لیٹی تھی اور مجھے اپنی کمر پہ جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ اچھا، جب بچی نے شرٹ اٹھا کے دیکھا تو اس نے بہت برے طریقے سے چیخنا شروع کر دیا کہ آنٹی کی کمر پہ ایک بہت بڑا ہاتھ بنا ہوا ہے۔ استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے۔ Alright friends, السلام علیکم، ویلکم ٹو یٹ another The Bhoot Show اور The Bhoot Show کی آج ایک الگ طریقے کی سٹوری کے ساتھ میں ہوں عاشق، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر کاشف۔ میں ٹھیک ہوں، تو ٹھیک ہے؟ ہاں، لیکن میں بڑا ڈسٹریسڈ ہوں۔ وہ کیوں؟ اس سے پہلے جو ہم نے سٹوری کی ہے بڑی مطلب ایک نہیں ہوتا کہ آدمی کسی خوف میں ہوتا ہے، کسی تکلیف میں ہوتا ہے، وہ والا ایک ڈر ہے میرے یہاں پر محسوس ہو رہا ہے، ٹک 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 درد ہی محسوس ہوتا ہے یار۔ انسان جب فیلنگز انسان کی جب وہ اس کے اندر میں وہ جگہ کر رہی ہوتی ہے نا اس طرح کی۔ ویل ہم آپ کو سارے لقمات نہیں دیں گے۔ جو ہم نے لاسٹ سٹوری کی ہے گوسٹ سیکس سٹوری، وہ آپ سنیے گا، لیکن دیٹ اسٹوریز اونلی فار اڈلٹس، وہ بچوں کے لیے سٹوریز نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جب میں وہ سٹوری سننے کے بعد ایک تکلیف میں ہوں تو میرے خیال سے اگر وہ بچہ سنے گا، ایک تو ٹاپک ریلیٹڈ وہ نہیں، بچوں سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں، بچوں کو دیکھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس کا ہم نے آپ سے پچھلی سٹوریز میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایک محترمہ انہوں نے اپنی سٹوری بھیجی اور بہت اعلیٰ انہوں نے اپنی سٹوریز بھیجی، اپنی سٹوری بھیجی۔ ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ میری آواز میں آپ اپنے چینل پر فور شیور چلا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں۔ تو آج ہم آپ کو سٹوری سنائیں گے ان کی، لیکن میں یہ کہوں گا کہ سکون کے ساتھ لفظ بہ لفظ سنیے گا۔ آف کورس وہ ڈاکٹر کاشف نہیں ہے، بہت کمال اعلیٰ سٹوری ٹیلر نہیں ہے، لیکن بہت اچھی طریقے سے انہوں نے اسٹوری بیان کی۔ لیٹ سپوز ایک تکلیف سے وہ گزری ہیں، اس کا درد وہ ہی محسوس کر سکتی ہیں۔ تو میرے خیال سے اسٹریٹ اوے ہم آپ کو ان کی سٹوری سناتے ہیں، سٹوری انجوائے کریں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہے؟ اچھا، ایک دن میں آپ کی ایک اسٹوری سن رہی تھی جس میں کاشف صاحب نے بتایا کہ جی لڑکیوں کو، چھوٹی لڑکیوں کو یا کنواری لڑکیوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، وہ میں بتاتی ہوں۔ کبھی کبھار گفٹ مل جاتے تھے، پرفیومز وغیرہ، میری امی اللہ بخش ان کو، وہ مجھے لگانے نہیں دیتی تھی۔ ان کو لگتا تھا کہ لڑکیوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے۔ میری امی کہتی تھیں کہ لڑکیوں کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے اور ان کو کسی اور خوشبو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کے میک اپ کے حوالے سے بھی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم لوگ مطلب اگر صرف لپسٹک بھی لگانی ہے تو نہ لگائیں۔ ایک دن امی گھر پہ نہیں تھی، وہ باجی کے گھر کسی کام سے گئی ہوئی تھی، تو باجی نے مجھے کال کی کہ تم بھی میرے گھر آ جاؤ۔ اچھا، مجھے اس دن بڑی خوشی ہوئی جانے کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امی گھر پہ نہیں تھیں اور میں نے کسی سے سنا ہوا تھا کہ جی کوئی خاتون تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے شوہر 2-3 پرفیوم مکس کر کے لگاتے ہیں اور اس کی بہت اچھی فریگرنس ہوتی ہے۔ تو میرے پاس اتفاق سے 3 پرفیوم پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کیا کیا، میں نے نیا سوٹ پہنا، میں نے 3 پرفیوم لگائے اور خوب ٹھیک ٹھاک لگائے۔ پھر اس کے بعد میں نے بڑی دبا دبا کے لپسٹک لگائی، بالوں میں پونی بنائی اور میں اپنی باجی کے گھر چلی گئی۔ وہاں ہم لوگوں نے ڈنر کیا۔ ڈنر کے بعد ہم باجی کے برآمدے میں ٹہلنے لگے، واک کرنے لگے۔ کافی بڑا برآمدہ تھا تو ہم وہاں واک کرنے لگے۔ اچھا، باجی واک نہیں کر رہی تھی، باجی کے بچے اور میں واک کر رہی تھی۔
اور میں بہت شدید مستی کے موڈ میں تھی، بہت زیادہ ہنس رہی تھی اور باجی کو میں چڑھا رہی تھی۔ اب اسی طرح واک کرتے کرتے اچانک مجھے فیل ہوا، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ باجی سامنے کھڑی ہیں، لیکن مجھے ایسے فیل ہوا جیسے باجی نے میرے بال پکڑے ہیں پیچھے سے اور انہوں نے مجھے دیوار کے ساتھ زور سے دے مارا ہے۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ جیسے تیسے کر کے یہ لوگ مجھے اٹھا کے کمرے میں لائے، بیڈ پہ ڈالا۔ جب مجھے کچھ ٹائم بعد ہوش آیا، شاید گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، تو میرے چہرے کا ایک سائڈ بالکل بلو تھا اور سوجا ہوا تھا، اور چونکہ انہوں نے مجھے جب ڈالا تو میں سیدھی لیٹی تھی اور مجھے اپنی کمر پہ جلن کا احساس ہو رہا تھا، اتنا کہ آخر میں نے کہا کہ مجھے اٹھا کے بٹھا دو۔ امی باجی بہت شدید رو رہی تھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ باجی مجھے بار بار کہہ رہی تھی تم دیوار میں کیوں گھس رہی تھی، میں تمہیں کہہ رہی تھی دیوار میں نہ گھسو، لیکن میں نے باجی کو کہا کہ مجھے تو ایسا لگا کہ جیسے آپ نے مجھے زور سے دیوار میں مارا اور میرے بال نوچے، تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ بہرحال میں نے ان کو کہا کہ میری کمر میں شدید جلن اور درد ہے، تو جب انہوں نے دیکھنا چاہا میں نے پہلے منع کر دیا، تو میری چھوٹی والی بھانجی، اس وقت اس کی ایج کم تھی، 7-8 سال، تو اس نے مجھے کہا آنٹی آپ مجھے دکھا دیں۔ اچھا، جب بچی نے شرٹ اٹھا کے دیکھا تو اس نے بہت برے طریقے سے چیخنا شروع کر دیا کہ آنٹی کی کمر پہ ایک بہت بڑا ہاتھ بنا ہوا ہے۔ اچھا، جب امی نے باجی نے زبردستی دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک بہت بڑا ہاتھ میری کمر پہ بنا تھا جو سوج گیا تھا اور بلو تھا۔ بہرحال 2-3 دن تک تو میں چل پھر نہیں سکتی تھی۔ جب تھوڑی سی بہتر ہوئی تو میں اگر شاور لینے جاتی تھی تو مجھے ایک شخص نظر آتا تھا جس کے بال بڑے جیسے میگی ہوتی ہے اس طرح سے کچھ کچھ سے بال ہوتے تھے اس کے سر کے، بہت بڑی بڑی لال آنکھیں، موٹی موٹی مونچھوں والا سیاہ فام ٹائپ کا بندہ، بڑے مضبوط جسم والا، لمبا تڑنگا، اور جس طرح سے ہم تہبند کہیں یا لنگی سی کہیں، صرف اس نے اتنی ایک وائٹ کلر کی پہنی ہوئی، تو وہ مجھے مسکراتا ہوا ہر جگہ دکھے اور بہت واضح دکھے۔ میں سو رہی ہوں، میں آنکھ کھولوں وہ بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، میرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، میں کچن میں جاتی ہوں وہاں ہے، تو مطلب مجھے بہت برا لگتا تھا۔ ایسا ہوا کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، وہ عالم تھے، تو بھائی میرا ایک دن ان کے پاس مجھے لے گیا کیونکہ میری طبیعت کچھ سیٹ نہیں ہو رہی تھی۔ جب میں ادھر گئی تو بھائی نے صرف اتنا بتایا کہ اس کو کچھ نظر آتا ہے۔ اچھا، جب انہوں نے کچھ پڑھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اور 3 پرفیوم لگا کے چلا کرو، اور مستی بھی بہت کر رہی تھی، تو میں ہنس پڑی، میں نے کہا ہاں بھائی جان بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جب بھائی نے ان کو بتایا کہ امی نے، بہن نے، انہوں نے دیکھا کہ اس کی کمر پہ اتنے بڑے نشان ہیں ہاتھ کے، اور وہ میرے نشان 1 مہینے تک رہے بالکل ویزیبل اور اتنے ہی سوجے ہوئے، پھر آہستہ آہستہ وہ کم ہوئے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ اس لڑکی کی اتنی کنڈیشن خراب ہے، اور مطلب میں بیٹھ نہیں سک رہی، مجھے چکر آنے لگتے تھے، چہرہ میرا کافی دن تک 10-12 دن تک بلو تھا۔ جب انہوں نے اپنے حساب کتاب سے دیکھا تو انہوں نے کہا کیونکہ اس دن تم بہت مستی میں تھی اور تم نے خوشبو بھی کوئی مکس کر کے لگائی تھی، تو جہاں تم ٹہل رہی تھی
وہاں ایک پریت تھا، وہ جن نہیں تھا، بھوت نہیں تھا، کوئی پریت تھا جس کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ ایک کنواری لڑکی اتنے سج دھج سے کھڑی ہے اور مستی کر رہی ہے تو اس کو تم اس وقت اچھی لگی. یہ شکر کرو کہ اگر تم اس کو بری لگ جاتی تو وہ تمہیں جان سے ہی مار دیتا. اس کو تم اچھی لگی تو اس نے ایک پیار سے دھپڑ تمہیں مارا تھا. اور پھر اس کے بعد وہ خود ہی ہنسے، کہتے بڑی ہی تم ڈھیٹ ہو کہ تم ان کے تھپڑ کھا کر بھی زندہ ہو. اچھا خاصا جوان پھڑک کے مر جاتا ہے. پھر خیر کافی پڑھائیوں کے بعد اور کافی ٹائم کے بعد آہستہ آہستہ وہ جو پریت صاحب تھے وہ میری زندگی سے گئے. لیکن اس سارے عرصے میں جو 2-2.5 مہینے لگے میں بہت پریشان رہی. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ مطلب اینی ٹائم مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایگزیکٹلی وہ مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا. ایون میں شاور لینے جاتی تھی میں بہت پریشان ہوتی تھی، دعائیں پڑھ پڑھ کے بھی اس کی موجودگی وہیں ہوتی تھی اگر وہ اپنا چہرہ پلٹ بھی لیتا تھا. تو پلیز میری یہ اسٹوری لوگوں سے شیئر کریں، آپ اپنی زبانی شیئر کر دیں کہ واقعی میں لڑکیاں اس طرح سے کھلے بالوں میں نہ پھریں، خوشبو نہ لگائیں. جس طرح سے آج کل کا ایک ٹرینڈ ہے، مائیں بھی اتنا دھیان نہیں دیتی. یہ سب آپ لوگ کریں، اسپیشلی بچوں کو بتائیں کہ یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں. خوشبو لگانا، پھول پہننا، ہیوی میک اپ کر کے کہیں جانا، کھلے بالوں سے رہنا. اور ایون مجھے ایک خاتون نے یہ بتایا تھا جب میری نئی نئی شادی ہوئی تھی کہ تم راستہ چلتے ہوئے یا شام کے وقت کہیں جاتی ہو تو اپنے بالوں کو جو ہم لوگ چٹیاں بنا لیتے ہیں اور نیچے سے بال کھلے ہوتے ہیں تو اس نے کہا تھا وہ رول کر لیا کرو، کیونکہ یہ جو دوسری مخلوقیں ہوتی ہیں اس میں سے کچھ بال نکال لیتی ہیں اور پھر اس پہ جادو کرتی ہیں. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو واقعی میں ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہیں وہ بیکورڈز ہیں، کہ وہ بیکورڈ نہیں ہوتے، وہ ہمیں صحیح بات بتا رہے ہوتے ہیں. ہاں بھائی ڈاکٹر کاشف، اب کیا کہیں گے آپ اس اسٹوری کے بارے میں؟ یار اس متعلق میں پہلے بھی کافی بار کہہ چکا ہوں کہ ایک جن کی اقسام ہے جو زیادہ طور پر کنواری عورتوں پر اٹیک کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور انہیں پریشان کرتا ہے، ان کے ساتھ غلط حرکات کرتا ہے. اسپیشلی جب کوئی کنواری لڑکی بہت زیادہ خوشبو لگا کر، بال کھول کر، چنچل انداز میں، مذاق مستی میں، کہکے میں، جس سے مذہب نے بھی منع کیا ہوا ہے، اگر وہ اس حساب سے کہیں چلتی ہے، کہیں جاتی ہے، کہیں سے گزرتی ہے تو وہ ان چیزوں کو کافی اٹریکٹ کرتی ہے. اور پھر ان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ان محترمہ کے ساتھ ہوا. تو میرا سب سے میری یہ گزارش ہے، یہ ریکویسٹ ہے، خوشبو لگانا بری بات نہیں ہے، لیکن ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے. اس لمٹ تک اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. شادیاں ہوتی ہیں، لوگ جاتے ہیں، لڑکیاں جاتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شادیوں کے بعد کتنی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو بیمار بھی ہو جاتی ہیں، جن کو نظر بھی لگتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، پریشان رہتی ہیں. تو ضروری نہیں کہ یہ ان چیزوں کی وجہ سے ہو، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے نہ ہو. آپ جہاں جائیں حصار باندھیں، آپ خوشبو لگائیں، آپ حصار باندھ لیں، آپ تیار ہو کے جائیں، آپ حصار باندھ لیں. اتنی زیادہ دیر نہیں لگتی، 4 قل پڑھ لیے آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی، باوضو رہیں، باوضو رہیں، پاک رہیں. صاف رہیں. لیکن اگر آف کورس ناپاکی کے دن ہے ہاں تو پھر تو کچھ زیادہ ہی خیال کرنا. ہاں پھر تو احتیاط کریے. ویل آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو جنہوں نے اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ ہر نیم. خیر اگر پتہ بھی ہوتا تو ہم آبویسلی باتیں ڈسکلوز نہیں کرتے. اوکے، تو ویل آپ لوگوں کو ان کی اسٹوری کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ میں بھی، اب بہت سارے لوگ ہوں گے بولیں گے ہاں کیا اسٹوری، ہاں کچھ بھی نہیں. اصل میں یہ جس پر گزرتی ہے نا اس کے لیے بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے.
میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ جو ہنسنے والے ہیں اگر دل بردہ ہے تو شیئر کرو. کیمرہ کے سامنے بولنا بھی ایک بہت بڑی مہارت ہے بھائی، اتنا آسان کام ہے. اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی اسٹوری کو اینڈ کریں گے. انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی اسٹوری کے ساتھ، ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. ہمارے ساتھ اسی طریقے سے جڑے رہیے، اسی طریقے سے اپنی محبتیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں. ہم آپ لوگوں کے لیے ایک سے بڑھ کے ایک نئی اسٹوریز لانے کی پوری کوشش کریں گے. ہماری طرف سے سی یا بابا اللہ حافظ. استغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم. یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے.